اگر یہ یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار ہے اور یہ یقین ہو کہ اللہ ارحان میرے ساتھ ہے، تو پھر تمہیں کوئی خوف ہو سکتا ہے؟ کوئی فیرز ہوں گے؟ کیا کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ دیکھو، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتے، مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی ہو۔ تو ذرا سوچو اور فوکس کرو کہ تمہیں کوئی چیز کا ڈر ہوگا کہ یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، فلاں میری خوشیاں نہ چھین لے، وہ چیز میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ کبھی کس کا ڈر، کبھی کس کا خوف، اور کبھی کسی کی خوشامد، اپنی اس سیلف رسپیکٹ کو بالکل برباد کر دینا۔ ایسا ہی کرتے ہو نا؟ تم سمجھتے ہو کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے۔ لوگوں سے محبت کی بھیک مانگنا، ان کی توجہ اور اٹینشن کے لیے خود کو ہلکان کرنا، ایسا ہی ہے نا؟ جانتے ہو یہ سب کچھ تمہارا ایمان اور اللہ پر یقین کی شدید کمی ہے۔ کیوں کر رہے ہو اپنا اتنا نقصان؟ اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر بھروسہ رکھتے ہو، ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پاؤ گے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں، بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے، اور وہی بہترین مددگار ہے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اللہ کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے خواہش نفس اس طریقے کے تابع نہ ہوں جو میں لے کر آیا ہوں۔ یاد رکھو، رب کو ہماری نہیں بلکہ ہمیں رب کی ضرورت ہے۔ جب ایک غلط پاسورڈ سے ایک معمولی موبائل نہیں کھل سکتا، تو اس طرز زندگی سے مدد کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں؟ یاد رکھو، نفس ایک بپھرے ہوئے گھوڑے کی طرح ہوتی ہے۔ اگر اسے وقت پر قابو کر کے لگام نہیں ڈالو گے تو یہ تمہیں قابو کر لے گا، اور پھر یہ بے لگام گھوڑا یا تو تمہیں گرا کر زخمی کر دے گا یا تمہاری منزل کو گمنام۔ اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو نفس کی پیروی کے بجائے اللہ کا امان ڈھونڈو، جہاں تمہارے لیے راحتوں کا سامان ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تو خوبصورت معجزے بھی تمہارا مقدر بن جاتے ہیں۔ بے شک جب اس مہربان رب کی رحمت عرش سے اترے گی تو تمہاری زندگی ایسے روشن ہوگی جیسے ہر رات کے بعد صبح روشن ہوتی ہے۔